والا کو سلامت رکھے. بس میں اتنی توجہ چاہتا ہوں آپ کی مالک عزت عطا فرمائے. موسیٰ کہہ رہا ہے رب اشرح لی صدری، مانگ کے کہ میرا شرح صدر فرما، میرا سینہ کھول دے. نبی نے مانگا نہیں، اللہ نے خود کہا الم نشرح لک صدرک ویسر لی امری، مالک میرے کاموں میں آسانی فرما، تیسیر آسانی. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، مالک میری زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول دے. یفقہوا قولی، تاکہ میرے قول کو یہ لوگ سمجھے بھی صحیح کہ میں کیا رہا ہوں، یعنی وہ جو گرے ہیں وہ کھول دے. یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار میرے اہل سے میرا ایک وزیر بنا دے. اچھا اب پتہ چلا کہ نبیوں کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ ان کی اہل سے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، مالک سلامت رکھے. اللہ اکبر. حسین بھائی جو وزیر ہوتا ہے یہ قرآن نے بتا دیا ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، موسیٰ کا کہنا کہ میرا وزیر میرے اہل سے بنا. اور جی وہ کوئی اور نہیں، ہارون اخی اشدد بہ ازری، اور وہ جو میرا وزیر بنے نا وہ میرا بھائی ہی ہونا چاہیے. اور ہارون کو بنا دے اور میرا زور کمر بھی بنے، میرا زور بازو بھی بنے وزیر. اب جو امام زمانہ کے منتظر بیٹھے ہیں، میں ان کے انتظار میں مزید اس جملے سے برکت ڈالنے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں. جتنی بھی حجتیں آئی ہیں زمانے میں ان کے وزیر ان کے بعد آئے ہیں. جتنی بھی حجتیں، جناب آدم پہلے ہیں تو ان کا وزیر جناب شیس تھے تو وہ بعد میں آئے. جناب نوح کا جناب شام بعد میں آئے. جناب کینان کا جناب محلیل بعد میں آئے. جناب یرد بعد میں آئے. یعنی یہ وشایت کا تعلق چلتا آیا. ہر حجت کا جو وزیر ہوتا رہا ہے وہ امیر کے بعد آتا رہا ہے. میرا امام ایسا ہے کہ جس کے 4 وزیر ہیں پہلے آئے ہوئے ہیں. اللہ مولا سلامت رکھے یار، مالک عزت عطا فرمائے. میرے امام کے جو وزیر ہیں 4 ہیں اور چاروں کے چاروں پہلے آئے ہوئے. اب تھوڑی سی دقت طلب باتیں ہیں، میں زیادہ الجھانا بھی نہیں چاہتا لیکن بچوں کو بھی سمجھ آئے کہ امام زمانہ بادشاہ کا درس معرفت چل رہا ہے. اچھا جتنے 4 وزیر، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 وزیر مولا کے آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین پہ، اور جناب ادریس و جناب عیسیٰ آسمانوں کے وزیر ہیں مولا کے. جناب خضر و الیاس زمین کے وزیر ہیں میرے مولا کے. 4 وزیر. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر ہوتے رہے ہیں یہ نبوت کے وزیر تھے. جناب آدم کا جو وزیر بنا وہ بھی نبی بنا. جناب شام بھی جناب نوح کے وزیر تھے تو نبی بنے. یعنی حجت کے وزیر بھی حجت بنتے رہے، یعنی نبی کے وزیر نبی بنتے رہے ہیں. یہ واحد ولایت ہے کہ ایسی ولایت جس کے 4 نبی وزیر بنے ہیں. اللہ اکبر ہے. اور یہ جو عہدہ ولایت ہے نا، یہ علماء کے متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ نبوت سے بھی بڑا ہے. بات بڑی کر دی ہے، میں شاید آپ حیران ہو گئے ہیں، اس لیے میں دلیل دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ نبوت سے ولایت کا عہدہ بڑا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوایا، ولی کہلوایا ہے. اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے یار. اگر سمجھ میں آ گئی یہ بات ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے اللہ نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہلوایا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور یہی وجہ ہے کہ مقام ولایت رسالت سے پہلے کا ہے. اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہلوایا. اور یہ بات تصدیق ٹھیک ہے نبی نے علی سے کروائی، لیکن اللہ نے پھر نبی سے کروائی. اب خود فرماتے ہیں کنتو وزیرا لرسول اللہ، کہ علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا وزیر ہوں، میں رسول کا وزیر ہوں.
کس حوالے سے؟ ولایت کے حوالے سے. کیوں؟ اگر رسالت کے حوالے سے ہے تو خود علی کہتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام، عبدوں میں سے عبد ہوں. یہ کیا ہے؟ اب عہدہ رسالت ہے کہ امامت نے دیکھا اور فرمایا انا عبد من عبید محمد. اب جب رسول، چونکہ اللہ کے بعد دوسرا ولی تو رسول ہے نا، نبی تو بعد میں ہے، ولی پہلے ہے نبی، رسالت کا عہدہ بعد میں ہے. اللہ کے بعد پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا رسول، پھر علی ہے نا. اب جب عہدہ رسالت پہ میرا نبی ہوتا ہے تو اس وقت وزیر ہے علی، اور کہتا ہے یہی ہے انا عبد من عبید محمد. اور جب یہ علی ولی بنتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، پھر نبی کے لیے اللہ کو کہنا پڑتا ہے خیبر میں آ رہا ہے نا، رکاب پکڑ کے اتار میرا ولی ہے. اللہ اکبر، علی علی علی، اللہ اکبر. مولا عزت عطا فرمائے. بس اتنا ادراک دینا چاہتا ہوں کہ میرا ولی آ رہا ہے، اب پھر نبی کو رکابیں پکڑنی پڑتی ہیں. اب یہ عہدہ ولایت ہے. طبیعتیں گھبرا تو نہیں گے آپ لوگ؟ 4 وزیر، 2 ولی 2 واری. اچھا، قدر مشترک ہیں صفات پہلے محمد کی اور آخری کی. بس آج وزراء پہ بات کرنی ہے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مزید تشریح کر دوں وزیر کی. علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے نا، اس کے منہ میں امیر کی زبان ہوتی ہے. ہاں جی. اور جسے سفیر بھی بنایا جاتا ہے، مثلا مولا حسین بادشاہ نے سفیر اور وزیر، بس تھوڑا سا فرق ہے سفیر اور وزیر میں. سفیر اسے کہتے ہیں، سفیر کہتے ہیں یہ سفرہ سے ہے، یعنی سفرہ کہتے ہیں کسی حجاب اٹھانا کسی ایسی شے سے جو محجوب ہو، اسے سفیر کہا جاتا ہے. اس لیے تو مسلم ابن عقیل کو حسین نے سفیر بنا کے بھیجا تھا تاکہ حسینیت کے چہرے سے پردہ تو اٹھائے کہ حسین کسے کہتے ہیں. اللہ اللہ یا علی یا علی، حسینیت کے چہرے سے اے یکشف ان وجہہا، تاکہ وہ کھول دے حسینیت کے چہرے کو. اور یہی تو وجہ تھی. اگر آپ تھکے نہیں ہوئے تو میں اپنے انداز میں آج مجلس پڑھنا چاہتا ہوں مولا کی تائید سے اور توفیق سے کہ جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہیں، اور سفیر کے منہ میں امیر کی زبان ہوتی ہے. اور سفیر اور وزیر اسے بنایا جاتا ہے جس میں یہ قابلیت ہو کہ وہ امیر کا نائب بن سکے. یعنی جو جو صفات امیر میں ہیں وہ سفیر اور وزیر میں ہونی چاہیے. مثلا میں حافظ قرآن ہوں، میں اسے بناؤں گا کم از کم اپنا سفیر اور وزیر کہ جو مجھ جیسا حافظ ہو، مجھ جیسا عالم ہو، مجھ جیسا یعنی علم رکھتا ہو، مولا کی عطا کا حامل ہو، جو مولا نے اسے عطا کی ہے کم از کم میرے علم کے برابر تو ہو نا. اب مسلم کو میرے مولا حسین نے اپنا وزیر اور سفیر بنا کے بھیجا اس لیے کہ جو صفات حسین میں ہیں اس کا حامل مسلم ہے. اللہ اکبر. باٹا پور والوں، آج کی مجلس میں اپنے آپ سے باہر نکل کے پڑھنا چاہتا ہوں. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مسلم ہے حسین کا سفیر. مسلم میں وہ صفات موجود ہیں جو حسین میں ہیں، اور حسین ہے اللہ کا سفیر. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. جو جاگ کے بیٹھے ہیں یار سن رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا عزت عطا فرمائے یار. حسین ہے اللہ کا سفیر. اللہ اکبر. اور ایسے تو نہیں جناب. بات آ گئی، اب مجھے آپ کی ڈاکٹر صاحب بات سے آگے بات چلانی پڑ جائے گی. میں اپنے عنوان سے ہٹا نہیں ہوں. ابن زیاد کے دربار میں جب لایا گیا نا، اس نے یہی کہا کہ لما سمیا ابوک الاعمى مسلما وانت الذی فلقت بیضۃ الاسلام وخرجت علی خلیفۃ المسلمین. تو کیسا مسلم ہے، تیرے اندھے باپ نے تیرا نام مسلم کیوں رکھا؟ اور تو کیسا مسلم ہے کہ بیضہ اسلام کو توڑ کے مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف قیام کرنے کے لیے آیا ہے؟ سرکار کو جلالا ہے مسلم ابن عقیل کو. سرکار نے فرمایا انتم تقرؤون القرآن، کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. سب سے پہلی جو ملت مسلمہ ہے اس کا نام جناب ابراہیم نے رکھا تھا.
اور میرا نام میرے اندھے باپ نے نہیں رکھا، سمانی رسول اللہ کما سم اللہ یحییٰ۔ اللہ اکبر، مولا عزت عطا فرمائے یار، مالک سلامت رکھے، فرمایا میرا نام رسول نے رکھا جیسے اللہ نے یحییٰ کا نام رکھا تھا۔ اور جس حسین کا مسلم یحییٰ کے برابر ہو، سمانی رسول اللہ کما سم اللہ یحییٰ۔ اب یہاں پہ ایک بات کی ہے سرکار مسلم نے، اور میرے دل کو بڑا چین ملتا ہے، اس لیے میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ہے میرے عنوان کے ساتھ بھی۔ جب اس نے کہا نا تیرے اندھے باپ نے تیرا نام مسلم کیوں رکھا، اس وقت سرکار نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، فرمایا جناب یعقوب کے بارے میں تم نے سنا ہے نا کہ قرآن کہتا ہے، بلکہ جب جناب یوسف کے بھائی آتے تھے نا تو جناب یعقوب سے یہی بات کرتے تھے کہ تو نے اپنی وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ هَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، کہ تیری آنکھیں چلی گئی ہیں یوسف کے غم میں، جب بھی ہم یوسف کا نام لیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے تو ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جائے گا۔ یعنی نبی کی آنکھوں کا نور یوسف کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ اس وقت فرمایا لَمَا يَزُرُّ الْعَمَىٰ عَلَىٰ يَعْقُوبَ نَبِي وَكَيْفَ يَزُرُّ بِأَبِيهِ، کہا اگر آنکھوں کا نور یعقوب نبی کا چلا جائے تو اس کے فضائل میں کمی نہیں آتی، اگر میرے بابا کا چلا گیا تو کیسے کمی آ گئی۔ دفاع کیا ہے جاگنا جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، یہ جملہ ان کے لیے ہے، چہرے پہ جلال بھی آیا، فرمایا تو نے جان بوجھ کے نام لیا ہے کہ میرا بابا اندھا ہو گیا تھا، آپ بتاؤں میرا بابا اندھا کیوں ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب اگر یہ پورا پنڈال بھی کھڑا ہو کے نہ مولا کو سلام کرے، جملہ پڑا ہے سرکار مسلم ابن عقیل کا، حسین بھائی مہدی بھائی سرکار فرما رہے ہیں تجھے بتاؤں میرا بابا آخر ایج میں اندھا کیوں ہوا تھا؟ فرمایا وہ تو میرے بابا کی مانگی ہوئی دعا تھی کہ جب میرے بابا عقیل نے اپنے بھائی علی کی جگہ پہ کسی اور کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا یا لیتنی کنت اعمی، پروردگار میں اندھا ہو جاتا علی کی جگہ پہ کسی اور کو بیٹھا ہوا نہ دیکھا۔ اللہ 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 اکبر، یا علی علی یا علی علی علی، بھائی مولا سلامت رکھے، یہ چہرے یہ ہاتھ سلامت رہے بھائی، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، مولا عزت عطا فرمائے۔ یا لیتنی کنت اعمی، یہ تو میرے بابا کی مانگی ہوئی دعا تھی۔ یار کیا عقیدہ ولایت ہے یار، اسے ہونا چاہیے علی کا بھائی۔ اللہ اکبر، مطلب میرے بابا کی مانگی ہوئی دعا تھی کہ جب میرے بابا نے اپنے بھائی کی جگہ پہ کسی اور کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا مالک مجھے اندھا کر لے، میں علی کی جگہ پہ کسی اور کو بیٹھا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہوتے ہیں وزیر، اور یہی تو وجہ تھی، سرکار آئے اور چپ کر کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ ہمارے امیر کو سلام نہیں کیا، فرمایا مالی الامیر سوی الحسین، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر سمجھوں تو سلام کروں۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اب پتہ چلا اچھا وزیر اور سفیر بنایا کس نے ہے؟ مولا حسین نے۔ حسین بھائی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میں نے ائمہ معصومین کا کرم دیکھا ہے کہ غیر معصوم کو اتنا نوازا ہے کہ اپنے ساتھ ملا دیا غیر معصوم کو۔ جناب مالک اشتر کے لیے مولا امیر کا فرمان ہے، فرمایا فما کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک کا میرے نزدیک ایسے مقام ہے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ اللہ اکبر بھائی جان، یہ کرم ہے، یہ کرم ہے۔ مالک کو کہہ رہے ہیں فما کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک کا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرا رسول کے نزدیک تھا۔ اسی طرح دو اور شخصیات جن کے لیے مولا حسین کا فرمان، ایک حبیب ابن مظاہر کے لیے اور ایک سرکار مسلم کے لیے۔ حبیب کے لیے فرمایا یہ حبیب میرا ایسے حبیب ہے جیسے میرا نانا اللہ کا حبیب۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے کس سوچ میں تم بیٹھے ہو یار، مالک عزت عطا فرمائے یار، مالک ان چہروں کو سلامت رکھے یار، جیسے میرا نانا اللہ کا حبیب۔ اگر میں مزید عقیدے کی بات میں چلا جاؤں نا، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، علم مالکوں نے عطا کیا ہے، فیصلہ آپ کر لینا۔ چاہے کوئی اصولی بیٹھا ہو اپنے مجتہدوں سے پوچھ لے، اپنے علماء سے پوچھ لے، تین چیزیں حجتیں ہوتی ہیں، یہ اصول فقہ کا قاعدہ بتا رہا ہوں، میں حوزے سے پڑھ کر آیا ہوں۔ تین چیزیں، فعل معصوم حجت، تقریر معصوم حجت، قول معصوم حجت۔ ان تینوں کے مقابلے میں ہزار مجتہد کا فرمان بھی جمع کیا جائے تو خاک برابر۔
صریح قول معصوم ہے۔ اب جب حسین جیسی حجت کہہ رہی ہیں کہ میرا حبیب ایسے ہے جیسے میرا نانا اللہ کا حبیب، اب جو اللہ کا حبیب ہے وہ ہے کیا؟ قرآن سے نہ پوچھیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے تم میرے حبیب کی اتباع کرو، تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ اگر یہ اللہ کا حبیب ہے، اگر اس حبیب کی اطاعت اللہ کی محبوبیت بنتی ہے تو پھر اس حبیب کی اطاعت بھی ویسے ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری شخصیت، اب میں قرآن کی آیتیں اور پڑھوں یا روایتیں اور پڑھوں تو پھر کافی ٹائم لگ جائے گا، چونکہ سارا قرآن ہی حبیب کی شان میں ہے۔ اب اللہ جانے یہ کون سا حبیب ہے، اللہ اکبر، کہ پورا قرآن اس کی شان میں۔ یہ تو فضائل ہیں نوکروں کے، میرے مولا کے نوکروں کے فضائل ہیں جو قرآن نے پڑھے ہیں۔ اصل حقیقی فضائل تو اس خالق نے پڑھنے ہیں اپنے حبیب کے، اور میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے حشر والے دن شجر طوبہ کے نیچے ممبر لگایا جائے گا اور اس ممبر پہ توحید پڑھے گی اور محمد اور آل محمد کے فضائل مومن اپنے گھروں میں سنیں گے۔ حسین بھائی میری نیت دیکھ لیں کہ میں آج کس موڈ میں ہوں اور کیا پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اور آپ کی طبیعت جیسے ہے، چلو مولا کے منتظر ہے، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، بس مجھے احساس دلاتے رہنا کہ میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی دعا اور داد سے پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ اب دوسری شخصیت ہے حبیب ابن مظاہر، جس کے لیے حسین مولا کا فرمان، یہ میرا حبیب ایسے ہے جیسے میرا نانا اللہ کا حبیب۔ تیسری شخصیت ہے جناب مسلم ابن عقیل، جس کے لیے سرکار حسین نے فرمایا تھا، کوفہ والوں کو خط لکھتے ہوئے فرمایا جانتے ہو جس کو میں بھیج رہا ہوں یہ کون ہے؟ فرمایا مسلم میرا ایسے رسول ہے جیسے میرا نانا اللہ کا رسول۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو وزیر اور سفیر برابر برابر نائب بنتے ہیں امیر کے، اور وزیر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ اچھا اب پتہ چلا ہے کہ نبوت کو وزارت کی ضرورت پڑی تو نبی وزیر بنتے رہے، اور آخری نبی وہ ہیں کہ جنہوں نے، دیکھیں جناب موسیٰ کی مانگی ہوئی دعا میں نے آپ کو سنائی، یہی مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار مجھے وزیر عطا فرما۔ موسیٰ نے وزیر مانگا۔ ظفر بھائی میں اتنا بڑا جملہ دینے لگا ہوں، اب اس اپنی ماننے والوں کو، مولا کے محبوں کو، میرے بھی پسندیدہ یہ افراد ہیں کہ مولا کا ذکر سنتے ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ امام زمانہ کا ذکر سنے اور پھر پچا بھی جائے۔ انبیاء کا حوصلہ چاہیے، ہاں انبیاء کا حوصلہ چاہیے بھائی جان، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ مولا کے ذکر سن کے بچا جانا، یہ انبیاء کا حوصلہ چاہیے۔ جملہ سنیے گا، وزیر مانگا کس نے؟ موسیٰ نے، اور میرے نبی نے بھی مانگا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب جو شاعر بیٹھے ہیں، نصیر اور وزیر وزن دیکھو نصیرہ اور وزیرہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کہا موسیٰ نے مجھے وزیر عطا فرما، اور جناب رسول نے ناصر نہیں نصیر مانگا، مددگار۔ وزیر بھی مددگار ہوتا ہے، نصیر بھی مددگار ہوتا ہے۔ اب جا کے سنا جو مولا امام زمانہ بادشاہ کے منتظر بیٹھے ہیں، آپ کے امام کا جملہ دینے لگا ہوں فضیلت کا۔ موسیٰ جیسی حجت نے بھی وزیر مانگا، رسول جیسی حجت نے بھی وزیر مانگا، ہر حجت نے وزیر مانگے، مولا مجھے وزیر دے، مولا مجھے وزیر دے، مولا مجھے وزیر دے۔ بات پہنچی میرے امام زمانہ تک، میں نے کہا مولا ہر نبی نے تو وزیر مانگے، تو نے کیوں نہیں مانگا؟ فرمایا کن تو وزیراً لربی، میں اللہ کا وزیر ہوں، میں کیوں مانگوں؟ اللہ 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 اکبر، نبیوں نے وزیر مانگے، اسی لیے ہر امیر کا وزیر اس کے بعد آیا ہے، اور مولا نے آنا آخر میں ہے۔ اللہ نے وزیروں کا تعلق پہلے سے
بنا دیا 4 وزیر. اب دیکھیے قدر مشترک پہلے محمد اور آخری محمد میں قدر مشترک جو صفات ہیں یہی وہ ذرا پہ ہی بات کر رہا ہوں. خود نبی پاک کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں لی وزیران فی السماء، میرے بھی 4 وزیر ہیں، ان میں سے 2 ایسے ہیں کہ جو آسمانوں پہ ہیں، جبرائیل و میکائیل. جبرائیل اور میکائیل 2 وزیر میرے آسمانوں پہ. وَأَمَّا فِي الْأَرْضِ محمد علی و حمزہ، فرمایا جو زمین پہ میرے وزیر ہیں ان میں ایک علی ہے دوسرا حمزہ. محمد کے 4 وزیر، اسی طرح آخری محمد کے بھی 4 وزیر، ان میں ملائکہ تھے. اس محمد میں اللہ جانے اللہ نے کیا طلسم میں ولایت چھپا رکھا ہے کہ میں نے روایت میں پڑھا جب مولا کا ظہور ہوگا جناب عیسیٰ و الیاس دائیں طرف ہوں گے، عیسیٰ و ادریس دائیں طرف، خضر و الیاس بائیں طرف، دونوں امام زمانہ کے ساتھ. یعنی جو 4 نبوتوں کو جملہ کہہ دوں، جو 4 نبوتوں کو اپنی بغل کے پیچھے رکھے. اللہ اکبر یار، اللہ اکبر. اور جو اس کے وزیر ہیں کوئی عام وزیر ہے؟ اللہ اکبر. مولا امام زمانہ کے خضر وزیر ہے نا میرے مولا کا. موسیٰ کا رعایا بھی ہے، موسیٰ جیسی حجت کو کہہ رہا ہے انک لن تستطیع معی صبرا، تجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ تو میرے ساتھ چلے. اچھا یہ مقام ولایت، وہ نبی ہے، خضر ولی ہے. بعض نے کہا خضر بھی نبی تھا، لیکن چلو ولی ہی مانے. ولی اور نبی میں کچھ فرق ہوتا ہے. بتاؤں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں چل پڑے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اس کے بعد واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ. چلتے چلتے ایک دیوار گر رہی تھی، جناب خضر نے دیوار کو سیدھا کیا. قرآن کہتا ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے بابا کا خزانہ اس کے نیچے تھا. اچھا اب یہاں پہ جملہ سنیے گا. جناب موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ کشتی کو پھاڑا کیوں؟ دیوار کو سیدھا کیوں کیا؟ آگے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرَادَ رَبُّكَ أَن يُخْرِجَ كَنْزَهُمَا، میں تیرے رب کا ارادہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے سے کنز کو نکالے. اب جاگنا، یعنی اللہ کا ارادے کا پتہ نبی کو نہیں چلا، ولی کو چل گیا ہے. اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے یار، مولا عزت عطا فرمائے. ولی کو پتہ چل گیا ہے. اچھا ارادہ ربک، تیرے رب کا یہ ارادہ، یعنی پتہ چل گیا ہے جناب خضر کو کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ جب نبی اللہ سے ہم کلام ہو تو واسطہ وہی ہوتی ہے. اب میں ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہے یہ لفاظی کا، اور اتنا پیارا جملہ ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. لفظ دیکھیے گا، یعنی جب نبی اللہ سے کلام کرے تو واسطہ وہی ہوتی ہے، اور جب ولی کرے تو واسطہ وہی ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے. ہے جب اللہ اکبر، جب ولی اللہ سے رابطہ کرے، نبی رابطہ کرے تو درمیان میں وہی ہوتی ہے، جب ولی کرے تو درمیان میں وہی ہوتا ہے. اللہ اکبر، مولا عزت عطا فرمائے. عام وزیر نہیں ہے میرے مولا امام زمانہ کے کہ خضر جیسا ولی ہے. جناب موسیٰ کو حیران کر کے رکھا ہے، حالانکہ کلمہ بھی موسیٰ کا، شریعت بھی موسیٰ کی، کلمہ بھی موسیٰ کا، شریعت بھی موسیٰ کی. پتہ یہ چلا کہ موسیٰ جیسا نبی اگر ولی سے مدد مانگ لے تو حیرت نہیں، اگر کہیں نبی علی سے مانگ لے. یہاں پہ بھی نبوت داغدار نہیں ہوتی. ہاں ولی سے مدد مانگنا نبیوں کی سنت ہے. اور دیکھیے یہ 2 وزیر ایسے ہیں میرے مولا کے. چلو آج ان 2 پہ بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان 2 پہ بھی بات ہوگی. یہ 2 وہ وزیر ہیں میرے مولا کے.
ان کا زمانہ بھی ایک، خضر کا اور جناب الیاس کا زمانہ ایک. اور ان دونوں نے چونکہ 4000 سال، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. یہ دو وزیر وہ ہیں کہ جنہوں نے زبان توحید سے آخری نبی پہ کتاب جو قرآن نازل ہونے والا تھا اس کے بارے میں سن رکھا تھا. اور ایک علمی بات، چلو میں چھوڑ رہا تھا لیکن میں تحقیق کے ساتھ، یہ میرے شاگردان بیٹھے تاکہ ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. ٹوٹل جو آسمانی صحیفے نازل ہوئے نا ڈاکٹر صاحب، ان کی تعداد 114 ہے. ان میں 77 بڑے صحیفے ہیں اور 37 چھوٹے صحیفے. اور سیم قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے اسی صورت میں کہ جتنی بھی صورتیں نازل کی ہیں ان میں 77 سورے بڑے ہیں اور آخری پارے میں جو سورہ ہیں وہ 37 ہیں، وہ چھوٹے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک عزت عطا فرمائے. میں مولا کے وزیروں کی شان پڑھ رہا ہوں. اچھا، ان کے مقابلے میں بڑے صحیفے میں مقابلے میں بڑی صورت، چھوٹے صحیفوں کے مقابلے میں چھوٹی صورتیں. اب 114 صورتیں. اللہ جانے یہ 1 اور 14 کا ساتھ کب سے شروع ہے مجھے نہیں پتا. اللہ اکبر. 1 اور 14. اللہ نے سابقہ انبیاء میں بھی 1 اور 14 کی بات کی اور اس امت میں بھی 1 اور 14، اور قرآن کو پورا 114 صورتوں میں نازل کر کے بتا دیا. 1 اور 14 کا تعلق کیا ہے قرآن سے پوچھئے. 1 اور 14 کا تعلق کیا ہے قرآن سے پوچھئے. 114. اچھا پھر یہ خاصیت بتائی کہ قرآن کے 114 سوروں کی جو خاصیت ہے وہ سورہ یاسین میں، اور سورہ یاسین کی جو خاصیت ہے وہ سورہ فاتحہ میں. اور یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ بے تک اور بے کا نقطہ مولا ہے، یہ سارا سنا ہے. سورہ فاتحہ کی خاصیت، اللہ نے جناب الیاس اور جناب خضر کے زمانے میں سورہ فاتحہ کی کوئی اللہ نے مقام بتایا کہ دونوں نبیوں نے یہ کہا پروردگار متعال ہمیں سورہ فاتحہ کی، علمنا بسورۃ الفاتحہ، پروردگار متعال ہمیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دے، ہمیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دے. دونوں نے جب یہ سوال کیا نا تو اللہ نے فرمایا کلا، نہیں، ہرگز نہیں دوں گا. دونوں نے سوال کیا مولا وجہ، فرمایا لأنہ سر من اسرار اللہ ولا یظہر حتی آباؤنا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس وقت تک اس سورہ فاتحہ کا اظہار ہو نہیں سکتا جب تک میرا نبی آ نہیں جاتا. یہ اسرار ہیں. دونوں نے ہر روز دعا مانگنا شروع کی، ہم نے تعلیم لینی ہے، ہم نے تعلیم لینی ہے ہر روز. اور مولا امیر المومنین کا بھی فرمان ہے کہ مولا اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی کیا کیا جائے؟ فرمایا دعائیں مانگے جاؤ، مانگے جاؤ. ان یقرع الباب یوشک حتی یفتح، کہ تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو کبھی تو کھلے گا نا، کبھی تو کھلے گا نا. تم دعائیں مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو. اور یہ میں نے پچھلے دنوں میں ایک حدیث پڑھی ہے بھائی جان، چونکہ ماہ صیام کا مہینہ ہے، کہ رسول فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے کثرت استغفار کرو. اللہ تمہیں حکم ہی اس لیے دیتا ہے کہ وہ تمہیں بخشنا چاہتا ہے. ہائے ہائے، اللہ اکبر. یار مولا سلامت رکھے. تم اللہ سے مانگتے رہو، استغفار مانگتے رہو، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہاری بخشش کرتے، تم مانگو. اب دونوں نے مالک علمنی سورۃ الفاتحہ، علمنی سورۃ الفاتحہ، علمنی. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 100 سال گزر گئے دونوں اسی بات پہ، مالک علمنی سورۃ الفاتحہ، علمنی سورۃ الفاتحہ. ارشاد کیا ہوا تھا کہ اللہ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، یہ اسرار ہے، یہ اسرار ہے جب تک میرا نبی آ نہیں جاتا. 4000 سال تک دعائیں مانگتے رہے. بالآخر اللہ نے فرمایا دلہما علی حیات، علی آب الحیات، علی ماء الحیات. فرمایا میں اتنا کر سکتا ہوں، تم نے بار بار مجھے سوال کیا ہے، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم دونوں کو ماء حیات پلا دیتا ہوں، جب میرا نبی آ جائے تو سیکھ لینا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک عزت عطا فرمائے. فرمائے جب میرا نبی آ جائے، تمہیں اتنی لمبی زندگی دے رہا ہوں. دونوں نے آب حیات پیا، پینے کے بعد وہ زمانہ آ گیا میرا نبی کا.
مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں میرے نبی، دونوں انسانی شکل میں آ کے میرے مولا کے سامنے بیٹھ گئے اور دونوں نے یہی سوال کیا، مالک ہم نے آب حیات پیا ہے، اب ایسا ہے کہ علمنی سورۃ الفاتحہ، مالک آپ ہمیں سورہ فاتحہ کی تعلیم دیں۔ نبی نے دونوں کو سامنے بٹھا کے علی کی موجودگی میں، جس نے سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ پڑھائی ہو وہ ان دونوں نبیوں کو پڑھا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مرضی ہے آپ کی، بس میں جملے پہ جملہ دیتے جا رہا ہوں، بس سنتے جائیے اور وصول کیے، وصول کرتے رہیں آپ۔ اب ہوا یہ کہ نبی نے سورہ فاتحہ پڑھا دی دونوں کو۔ اب جب دونوں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی نا، دونوں نبی کے سامنے آگے کہتے ہیں مولا ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ اب جو شروع یہ حدیث سے میرے ساتھ تھے نا، اب وہ سر اٹھائیں گے۔ فرمایا ہمارا مقصد پورا ہو گیا، مالک ایسا کر کہ اب ہمیں موت دے دے۔ سورہ فاتحہ کی حسرت تھی وہ ہم نے حاصل کر لی، بس نبی سے کہا کہ اب دعا کیجئے کہ ہمیں موت آ جائے۔ نبی نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک سلامت رکھے یار، مالک کی عزت عطا فرمائے۔ نبی نے وہی فرمایا۔ اب یہ پتا چلا کہ نبی اور علی اور جلی کا قول ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا تھا کلا، دونوں حیران ہو گئے، مالک اتنی زندگی جی ہے صرف سورہ فاتحہ کے لیے۔ اب یہی وجہ ہے کہ علی ہے ہی ایسا۔ ایک جملہ کہہ دوں، اور یہ پھر ترادف لفظی ہے ظفر بھائی، کہ علی کہتے اسے ہیں کہ جس تک انسان مر کے ہی پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں فلاں بندہ مر مر کے پہنچا، بھائی علی ہے ہی ایسا کہ جس تک انسان مر کے ہی پہنچتا ہے، تو پھر علی تک پہنچ جاتا ہے انسان۔ اب دونوں نے کہا مولا ہماری حسرت ہی ختم ہو گئی، سورہ فاتحہ کے فضائل سنے تھے، آپ کی زبان سے سیکھ لے، اور یہ تھوڑی بات ہے کہ آپ ہمارے استاد بن گئے۔ موت، فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا تم دونوں نے دو کام کرنے ہیں۔ مولا کون سے دو کام جو ہم دونوں نے کرنے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک کام یہ ہے کہ تم دونوں کو ہم نے، جلی اور ہم نے مل کے زندگی اتنی طولانی دینی ہے کہ جس کا تم دونوں نے وزیر بننا ہے، تمہیں لمبی زندگی دے کر ایک تو اس کی حیات پہ دلیل قائم کرنی ہے کہ جس کے وزیر اتنی لمبی زندگی جیتے ہوں وہ امیر کیا ہوگا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک کام یہ کرنا ہے، دوسرا تم دونوں نے جب اس کا ظہور ہونا ہے تو تم دونوں نے زور بازو بننا ہے اس امام کا، لہذا تمہیں موت نہیں۔ اسی لیے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ان حیات القائم دلیل علی ان حیات الخضر دلیل علی حیات القائم، کہ خضر کی لمبی زندگی دلیل ہی اس بات پہ ہے کہ قائم مولا کی زندگی پہ دلیل ہے کہ خضر اتنی لمبی زندگی جی سکتا ہے جو خضر کو زندگی دینے والا۔ صرف تم دونوں نے نہیں، دو وزیر اور بھی ہیں، جناب عیسیٰ، جناب ادریس، ان دونوں کا کام کیا ہے؟ اور یہ دونوں بھی وزیر، ان کے بارے میں بعد میں بتلاؤں گا، اب دو جملے سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں۔ دونوں آسمانوں پہ، جس طرح جبرائیل اور میکائیل نبی کے وزیر، یہ دونوں وزیر نبی کے فرشتے وزیر، یہ امام ہے اس کے دونوں نبی وزیر، اور دونوں آسمانوں پہ چار نبوتوں کو وزارت کے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دیکھیں امیر ہم بھی اسے مانتے ہیں، یہ ہماری عقلوں کا قانون ہے کہ جو صاحب فضل ہوگا وہ صاحب امارت ہوگا۔ اب جب ہم مفضول کو امیر نہیں بناتے، اللہ غیر مفضول کو امیر بنائے گا؟ ہائے ہائے ہائے، جب ہماری سینس اتنی کام کرتی ہے، جو کائنات عالم کا خالق ہے وہ مفضول کو، بلکہ افضل جو ہوگا، جو فاضل ہوگا، اسے ان دونوں کو بھیج کے بتلانا یہ چاہتا تھا خداوند متعال، دونوں کو بھیج کے جب میرے مولا کا ظہور ہوگا، آسمانوں سے دونوں نازل آؤں گے، امام زمانہ بادشاہ صفیں لگائیں گے، جا کے سنیے گا جملہ، مولا صفیں لگائیں گے، نماز کے لیے صفیں باندھی جائیں گی، دونوں وزیر، چاروں وزیر میرے مولا کے پیچھے۔ اب مولا دلیل حجت قائم کرنے کے لیے ایک بات فرمائیں گے، یبن مریم قدم للصلاۃ،
اب ایک جملہ میں نے پہلے مہدی بھائی یہاں پہ کہا ہے، دوسرا آج پہلی مرتبہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آ گئی تو. سرکار نے فرمایا قدم یبن مریم للصلاۃ، ہے وزیر، فرمایا مریم کا بیٹا آ گیا، نماز پڑھا. اب قدر مشترک جو صفات ہیں آپ ذہن میں رکھیے گا. نبی ہے، یہاں پہ دو باتیں واضح ہوتی ہیں، آگے ولی ہے پیچھے نبی ہے. اور جب آخری ولی کو نبی امامت نہیں کروا سکتا، علی کسی کے پیچھے کیسے پڑھے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر یار، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے. یعنی جب آخری ولی کو عیسیٰ جیسا نبی امامت نہیں کروا سکتا، جو پہلا ولی ہے وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتی، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اب فرمایا قدم یبن مریم للصلاۃ، اب جو امام زمانہ کے منتظر بیٹھے ہیں جاگنا، آؤ آگے بڑھو مجھے نماز پڑھو. اب یہ کیوں کہا؟ یا عیسیٰ بھی تو کہہ سکتے تھے، یبن مریم کیوں کہا؟ امام زمانہ بتلانا یہ چاہتے تھے بھرے معاشر میں، او عیسیٰ میں نے تیری ماں کا نام اس لیے لیا ہے، برے حشر میں لے سکتا ہوں، اگر تیری جرت ہے تو میری ماں کا نام لے کے دکھا، میری ماں کا نام لے کے دکھا، میں تو لے لیا ہے تیری ماں کا. یبن مریم قدم للصلاۃ، مریم کا بیٹا مجھے نماز پڑھا. اب دو جواب ہے، میں دونوں سنانے لگا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. قدم، آگے بڑھ. اور یہ مقام ایسا ہوگا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، ذہن میں بات رکھیے گا. ریکارڈ ہو رہی ہیں امام زمانہ تک، آپ کی اور میری باتیں جا رہی ہیں، آپ کی سماعت بھی جا رہی ہے، میری پڑھائی بھی جا رہی ہے. روایت میں ہے، یوں ہاتھ کھڑا کریں گے تکبیرۃ الاحرام کے لیے مولا، ابھی کانوں کی لو تک ہاتھ نہیں پہنچے ہوں گے. یہ دوسری صف میں ایک بندہ کھڑا ہوگا جو مولا کے بارے میں بس شک کرے گا، بس وہ شک کی نیت سے سوچے گا. نماز سے پہلے ہاتھ نیچے کریں گے اور فرمائیں گے پہلے اس کتے کی گردن اڑاؤ پھر نماز پڑھتے ہیں. یعنی امام کے نزدیک تبرہ اتنا بڑا ہے کہ تولا سے پہلے امام، اللہ اکبر یار، مولا سلامت رکھے یار. حجت کے زمانے میں، حجت کے نزدیک فرمائیں گے پہلے اس کی گردن اڑاؤ پھر نماز. اچھا اب سرکار فرمائیں گے کیوں نہیں جماعت کرواتا، آگے بڑھ. قدم یبن مریم، نبی ہے تو حجت ہے، آگے آ. اب پتہ کیا کہے گا جناب عیسیٰ، جا کے جملہ سنیے گا. فرمائیں گے مولا بعثت وزیراً ولم ابعث امیراً، مالک اللہ نے مجھے آپ کا وزیر بنا کے بھیجا ہے، میں امیر بن کے نہیں آیا. اللہ مولا آپ کو سلام، مالک عزت عطا فرمائے. عیسیٰ جیسی حجت یہی کہیں گے، مالک میں تیرا وزیر بن کے آیا ہوں، تیرا امیر بن کے نہیں آیا. آؤ جو امام زمانہ سننے کے لیے بیٹھے ہو، اس کے وزیروں کے بارے میں نے تھوڑا سا تعارف کروایا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی پوری مجلس آپ کو سناؤں گا ان کے وزیر کیا ہے، ان کا اقتدار کیا ہے. آپ نے قرآن سے نہیں پوچھا عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ کرتا کیا ہے، یہی کرتا ہے. خود کہتا ہے خالق من الطین، میں خالق ہوں، پانی اور مٹی کو جمع کر کے پرندہ بناتا ہوں. خالق انی اخلق لکم، میں خالق ہوں، میں پانی اور مٹی کو جمع کر کے پرندہ بناتا ہوں. میں وہ ہوں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں. میں اتنا بڑا طبیب ہوں، اور جس کے وزیر خالق اور طبیب ہوں وہ خود امیر کیا ہوگا. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے یار. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. عزیزانو یہ وہ امام ہے جو خود مولا حسین کے لیے یہی ارشاد فرماتا ہے لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے میرا جد حسین میں صبح بھی آپ پہ گریہ کرتا ہوں، رات بھی آپ پہ گریہ کرتا ہوں. یہ مسلسل گریے میں ہے میرا امام. اتنا تو مظلوم ہے نا حسین کہ میرے امام کا گریہ آج بھی نہیں رک رہا. اور یہی فرماتے ہیں بدلت دموع دمعا، اے میرا جد لوگ تجھ پہ پانی روتے ہیں، تیرا بیٹا تجھ پہ خون رو رہا ہے. کیوں نہ روئے خون میرا وقت کا امام اس امام پر
روایت میں پڑھا ہے آخری حملہ کیا ہے نا میرے مولا حسین نے، آواز پروردگار ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میں راضی ہو گیا حسین تجھ پہ، بس کر دے۔ جناب عالیہ کے کہنے پہ یہ حملہ کیا تھا، بی بی نے کہا تھا نا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا بابا علی جنگ کیسے کرتا تھا، تلوار نکالی تھی میرے مولا حسین نے، فوج اشکیا کوفہ کی گلیوں تک جا کے پہنچی تھی، اللہ نے بلایا، حسین بادشاہ نے تلوار کو نیام میں بند کیا، فوج اشکیا قریب آئی، شمر نے، عمر ابن سعد نے، سبھی نے، ابن زیاد نے مل کے کہا کہ سارے مل کر حسین پہ حملہ کرو۔ عزادارو حملہ اتنا شدید تھا، چاروں طرف سے تیر آ رہے تھے میرے مولا حسین کے پاس، زین پہ تھا بطول کا لال۔ علماء مقاتل نے اس حدیث کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 53 منٹ حسین بادشاہ نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، تیر اتنے برسائے گئے تھے اللہ کے وجود پہ۔ عزادارو بس حسین بادشاہ کے وجود پہ اتنے تیر برسائے گئے، بس جیسے نیچے جانتے ہو زین سے زمین پہ کیسے ہے میرے مولا، میں روایت سنا رہا ہوں، میں دکھا بھی سکتا ہوں۔ عزادارو صالح بن وہب پہ مالک لعنت کرے، اس کمینے میرے مولا کو ایسا نیزہ مارا، بطول کا پاک بیٹا زین سے زمین کی طرف آیا۔ عزادارو بس آیا ہی تھا، جہاں پہ امام زمانہ کا مقام ہے کربلا میں جو گئے ہو، مالک آپ کو لے جائے، تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، وہاں پہ میرا وقت کا امام آج بھی خون روتا ہے، حسین مولا وہاں پہ اترے تھے۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے شمر نے حسین بادشاہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا تھا، وہاں سے لے کر مقتل تک لے کے چلتا گیا۔ ایک بی بی بار بار کہتی تھی اور میں نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا، اور اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا، اور بطول سونا چاندی صدقے دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔